اور مرتد ہے، اور اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اصرار کرتا ہے تو وہ زندیق ہے، کیونکہ وہ اسلام کے احکام کی باطل تعویل کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اس پر بات کرنی ہے کر لے، اور یہ کہنا کہ اس کا فیصلہ قیامت کا دن ہوگا، اس سے زیادہ جو ہے جاہلانہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان اپنے دشمن کو کیسے پہچانے گا کہ یہ دشمن ہے، یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے؟ اس کی پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس بات پر بات کرنی ہے کہ مرتد کی سزا کیا ہے تو اس پر بات کر لیں، لیکن موضوع کو پھیلائے نہ۔ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا تھا، اس کے بعد اس پر آ جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اسلامی احکام کی غلط اصطلاحات کی غلط تعویل کرتا ہے، وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا نام زندیق ہے۔ اور یہ فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کو میں بار بار کہتا ہوں اسود العنسی کو کیوں مارا گیا، کیوں نہیں بتاتے؟ اسی لیے اسی بنا پر جمامہ کے حکمران پر فوج کشی کی گئی۔ آپ مجھے ایک بھی ثبوت نہیں دے رہے، اور ثبوت لائیں کہ ابو بکر صدیق نے کس لیے کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم۔ اچھا جی نذیر صاحب تو ناصر صاحب تھوڑا ٹائم شروع۔ جی تیسری دفعہ انہوں نے پھر ٹائم جو کیپنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، بہرحال ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کہا کہ جزاک اللہ، آپ نے کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کا خدائی اختیارات آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اب مجھے یہ تو اختیار آپ نے لے لیا، تو پھر وہ مرتد پھر کی سزا ہے، تو پھر وہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا تو جزاک اللہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے بس یہی چاہیے تھا کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا ہیں اور آپ فیصلہ کریں گے کہ کس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح پڑھا ہے یا کس نے صحیح نہیں پڑھا۔ انہوں نے میں ریکارڈ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی ریکارڈنگ میں چیک کر لیجئے گا انہوں نے کیا کہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا۔ جزاک اللہ احسن الجزا، مجھے اوپر لینے کا بہت شکریہ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے اچھے نہیں بات کہاں پر رہے ہیں، ابھی تو مرتد کی سزا کی بات کی ہے، اور ابھی تو ایک بڑا ضروری بات، آپ 2 منٹ رک جائیں، یہ بات لیتے جائیں صاحب۔ ابھی میرا ٹائم ختم نہیں ہوا تو یہ بولنا شروع ہو گیا، ابھی میرے پاس 1 منٹ پورا نہیں، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو پھر ڈاکٹر صاحب بولیں یار۔ میں نے کنکلوڈ تو نہیں ابھی کر رہا ہوں، میں کنکلوڈ، آپ نے کیوں؟ میں آپ کو دوبارہ آپ کے 2 منٹ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ نصیر صاحب آپ کے دوبارہ 2 منٹ بولیں۔ نہیں مجھے 2 منٹ نہیں چاہیے، میں بس کنکلوڈ ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے ون سائیڈڈ کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا فیصلہ یہ کریں گے۔ جب یہ کریں گے فیصلہ تو پھر مرتد کیا چیز ہے؟ وہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، اور ساری دنیا کا اختیار آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ آپ کے پاس تو خدائی دعوے دار ہو گئے آپ تو۔ جزاک اللہ، بس میرا یہی تھا، یہی میرا پروو کرنا تھا کہ آپ خدا ہیں۔ تو جزاک اللہ، میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ نہیں جائیں بیٹھ کے مجھے بھی تو دیں، میں بھی تو آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جا کے اپنی جماعت کو بتائیں نا یہ سوال۔ بول رہے ہیں میری بات میں، دیکھا ان سے برداشت بھی نہیں ہو رہا اب یار۔ جب آپ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو پھر وہ بولیں گے نا کہ رکیں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو اس وقت میں چلا جاؤں گا نا، ابھی تو میرا ٹائم چل رہا تھا نا، میں نے ابھی بات ختم نہیں یہ جہالت والی باتیں آپ لوگ گانے کرنے آ جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، میں جا رہے ہیں، میں کر رہے ہیں۔ ایک بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کو حدیث بتائی، آپ کو جواب نہیں آیا۔ آپ کو میں نے کہا ثبوت لائے، ایک ٹکے کا ثبوت آپ نے نہیں دیا، کوئی حوالہ آپ نے نہیں دیا۔ اور ایک جہنمی جو حدیث کے مطابق جہنمی شخص ہے اس کو آپ کا نبی بنائے پھرتے ہیں، جاؤ جا کے اس کا کچھ علاج کرو۔ آپ عقل سے بات کریں، کسی کی بات سنیں بھی، آپ سنتے تو ہے نہیں ہے کسی کی، میں کری جا رہے جیسے آپ کے گھر کا دین ہے۔ ہم تو آپ کو حوالہ جاتے رہے قرآن کے حدیث کے، بلکہ قرآن حدیث سے تو میں کسی مرزائی سے بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک بھی حوالہ آپ نے نہیں دیا، سارا وقت آپ بیٹھے واہ 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 کرتے رہے، جی ہو گیا وہ ہو گیا فلاں، اور جا کے حدیث لے آؤ۔ مرزا قادیانی آپ جھوٹا کہتے ہو، مرزا قادیانی کو خدا دا خوف کرو۔ آپ نے جس کو امام بتاتے ہو اس کو میں کتنے جھوٹ گناؤں؟ آپ بیٹھتے ہیں ادھر، بیٹھے میں آپ کو 100 جھوٹ گناتا ہوں جو آپ مرزا قادیانی پر، آپ کی جماعت مرزا قادیانی کا ڈیفینس تو میں کر رہا ہوں۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں مرزا قادیانی کو جھوٹا مت کہے، جھوٹا مت کہے، مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہو تو نبی مت مانو اس کو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ تو خدائی دعوے دار ہو گئے ہیں۔ نہیں خدائی دعوے دار تو مرزا قادیانی ہے، خدائی کے دعوے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں،
मिर्जे ने कहा है कि खुदा का ज़हूर कादियान में हुआ, तेरा ज़हूर बहन ही मेरा ज़हूर है? अंत मिन्नी बेमंजिलाती बरूसी, अंत मिन्नी बेमंजिलाती वलदी। मैं कितने आपको सबूत दिखाऊं? आपको कुछ शर्म आनी चाहिए, आपके पास एक सबूत नहीं है, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुंह हिलाने के अलावा ना काफिरों की तरह आपके हाथ में कुछ है नहीं है। अब 3-3 4-4 इंसान बोलेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप खामोश हो जाएं। अब दूसरे को आपने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क कर लिया, इनको खामोश करें थोड़ी देर। आप भागे ना यहाँ से, आप मेरी बात अपने जमात के पास लेकर जाएं, भागे नहीं यहाँ अच्छा से। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दूं। नासिर साहब जी जी भाई आप बोलें। नासिर साहब, बात ये है कि आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये जो डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आपको हवाले बता रहे हैं वो मिर्ज़ा साहब की किताबों से बता रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, ठीक है, मैंने खोली हुई है। जी जी। क्या आप इस वेबसाइट पे जो मिर्ज़ा साहब की किताबें हैं उसको इनकार करते हैं? फिर तो बात ख़त्म ही हो जाती है ना। देखें, पहली बात तो ये है कि आपकी ये बात ही गलत साबित हो जाती है कि आप मिर्जा साहब की किताबों का इनकार करते हैं। अगर मैं उन पे ईमान नहीं भाई साहब, आपकी किताबें क्या जाहलों वाली बात कर रहे हो? जिसको नबी मानते हो उसका हवाला नहीं दूं तो किसका हवाला दूं? यहाँ तो कह दो मिर्जा कलाम कादियानी झूठा है, हर किताब उसकी झूठी है, तो फिर मैं उसकी बात ही ना करूं। कैसी जहालत की बातें करते हो? मिर्जे को मानता नहीं, मैं मिर्जे को नहीं मानता, इसीलिए उस मरदूद की किताबों की बात करता हूँ आपके साथ। अगर मैं उसे मानता होता तो क्या जरूरत थी बात करने की? या कैसी जाहिल लोग हो आप? ना आपको दुनिया का इल्म है, ना आपको दीन का इल्म है, जहालत मुंह से। एक हवाला नहीं आपने दिया, एक हवाला नहीं दिया आपने, यहाँ पर एक रेफरेंस नहीं दिया आपने, बुहतान बांधे हैं। कादियानी को झूठा कहा है आपने, झूठा कहा है आपने अपने इमाम को। ये देखिए, उसका डिफेंस मैं कर रहा हूँ, मिर्ज़ा कादियानी का डिफेंस मैं कर रहा हूँ। और मुझे आप कहते हैं कि मिर्ज़े की किताबों से क्यों बात करता हूँ मैं? और भाई जाहिल के बच्चे, मैं इसलिए बात करता हूँ मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से कि मैं उसे नहीं मानता हूँ। और कितनी गैर मुनासिब और गैर डॉक्टर साहब आपने अखलाक की एक रत्ती नहीं है, आप बोले जा रहे हैं, एक भी झूठ पर झूठ गढ़ी जा रहे हैं। तो वो क्या समझेगा कि ये किस तरह के लोग हैं? क्या ये मोहम्मद? अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड, नासिर साहब एक सेकंड रुके जरा प्लीज। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि डॉक्टर साहब आपको पिछले आधे घंटे से सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा साहब की किताबों के हवाले दे रहे हैं, ठीक है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है? आप मेरी बात का पहले मेरी बात का एक जवाब दे दें जरा छोटा सा, कि क्या आपने या आपने कहा है कि मुझे मिर्ज़ा साहब की इस किताब का हवाला दे दें? ये एक गलती के अज़ाला की किताब का आपने जिक्र किया है, ऐसे ही है क्या? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं दिखा, मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब की बात कोट की थी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा था कि क्या आप खुदा को हाजिर नाजर जानकर इस बात के इकरारी हैं कि इस किताब को अव्वल से लेके आखिर तक आपने पढ़ा है? देखें मैंने एक सवाल किया पहले, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हमारी गुफ्तगू हो रही है तकरीबन पिछले 20 मिनट से, ठीक है, 20-25 मिनट हो गया गालबन। दुनिया कोई ऐसी चीज़ याद नहीं रखेगी कि आपने क्या गुफ्तगू की, मैंने क्या गुफ्तगू की। दुनिया सिर्फ याद रखेगी जो हम आपस में एक दूसरे से बदतमीजी करेंगे, ठीक हो गया? एग्जैक्टली यही चीज़ें होती हैं कि जो एक शख्स किताब लिख रहा है, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये देख लें, दुनिया देख रही है, ये रूहानी खज़ाइन है, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 371 अरबीन, ठीक है? इसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, सुन ले पहले, सुन ले ना, ज़रा सुन ले। अच्छा जी, गुज़श्ता के कश्यफ ने इस बात पर कतई, यार सुन तो ले, मैं आपको आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ, खुदा की कसम आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जरा एक मिनट दे, मैं इनको जवाब दे देता हूँ। हज़रत मिर्ज़ा साहब की ये किताब जिसका आप हवाला दे रहे हैं, अव्वल से लेके आखिर तक पढ़ी है? खुदा को मैंने पढ़ी है भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ी है अव्वल से आखिर तक। मैंने सवाल नहीं किया, आप थोड़ा सा जरा खामोशी अख्तियार करें
کہ یار بھائی میں نے آپ میرے کو ساتھ وہی بات- اچھا بھائی نے میری میرے بات ساتھ تو بات کی ہے تو میں بھائی کا ناصر جواب دے رہا ہوں۔ صاحب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ جی اب شاہ آپ نے صاحب کہا ایک کہ منٹ ساری میری بات کتاب، سنیں. مفتی صاحب ایک آپ سیکنڈ ذرا ایک منٹ پلیز. معذرت کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو یہ بندہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آپ کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ جب وہ جواب دے رہے ہیں اس کا انہی سے پوچھنا بنتا ہے کہ آپ نے پوری کتاب پڑھی ہے کہ نہیں. پہلے حوالہ ہی انہوں نے دیا تھا. ہوسٹ نے مجھے انہی سے خود بحث ہوئی تھی. مخاطب کر کے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کیا ہے تو میں نے ان سے ہی سوال کرنا تھا نا. اگر سید صاحب نے مجھے یہ سوال کیا ہوتا تو میں سید صاحب سے یہ سوال کرتا. مجھے سید صاحب نے اتنی دیر سے آپ کو جناب ایک حدیث پاک بتائی ہوئی ہے مرزا کے، مفتی صاحب آپ کیوں مرزا درمیان میں کے بول رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں درمیان یار میں آپ بات کرنے والے؟ ناصر صاحب صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو محفل کے دیکھیں آداب آپ ہوتے ہیں مجھے نا. اور ناصر صاحب کو رہنے دیں. ناصر صاحب ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں تو میرے اور ان کے درمیان رہنے دیں. ہم آپس میں ڈاکٹر انہیں صاحب آپ جواب دیتا ہوں. جواب دیں. باقی بھائی نے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے. نہیں بھاگ تو جاتے ہیں نا، ٹھہرتے نہیں. مطلب ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں ناصر صاحب بھاگنا ویسے نہیں کہہ ہے. دے کہ میں نے جانا ہے بھی میں ناصر صاحب بھاگنا نہیں ہے آپ نے، آپ بھاگنا نہیں ہے آپ نے. میں سنیں، آپ مجھے ایسے بتائیں کہ میرا نام ناصر احمد ہے، میری اوپر پکچر لگی ہوئی ہے. ہاں میں کوئی آپ کو hide کر ناصر کے صاحب ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اور کوئی سن آپ لیں، کو میں ٹھیک اپنی ہے. کسی ہائٹ کو نہیں چھپاتا، نہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے. دیکھیں اس بات کی یہاں ڈسکشن نہیں ہو رہی. کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بھاگے مت نا. ڈرائیں یا اگر مجھے بات آپ دھمکی نے نہ شروع دیں. نہیں کی ہے تو آپ کو ہم کسی سے بھی. ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھاگنا نہیں ہے آپ نے آج، کے اندر یہ پلیز. خوف ہوگا، میرے آپ اندر نے یہ خوف بھاگنا نہیں ہے. میں نے جس کو مانا ہے ایسا مانا ہے. نہیں آپ مجھے مانتے کوئی رہے، میں نے خوف کب نہیں ہے. کہا آپ نہ مانیں؟ میں تو آپ خوف کو ہے. بتا رہا ہوں، آپ کی ابھی باتوں کا پوچھتے ہیں نا جواب کہ دے رہا صاحب ہوں. ٹائم کہاں پہ لگائیں، ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں بات کرنے کا. اس بعد طرح میں بحث ہاں ہوتی ہے. آپ بھاگنا نہیں، ناصر صاحب آپ نے کہیں جانا نہیں پہلی ہے. بات تو یہ میں پابند نہیں ہوں آپ کا کہ نہیں ہم بھاگنا یا ریکویسٹ نہیں کر رہے بھاگنا. ہیں جناب، آپ مجھے سے ایسے باتیں ریکویسٹ کر ہے. رہے ہیں. آپ نے میری بات بھاگنا کا ایک نہیں کا ہے. جواب نہیں دیا. میری ایک میں بات کا آپ کی نے جواب ایک نہیں ایک دیا بات کا اور جواب آپ دے رہا اپنی ہوں. مرضی آپ کا جواب کہہ لیتے رہے جا ہیں، ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ جواب سنتے ہیں اور اس کو آپ کا دماغ جو ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ اتنا سچا جواب مجھے. جی میں تو آپ کے یہ شاہد امام، صاحب جس کو ٹائم آپ امام لگائیں. کہتے ہیں، آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے یہ ہیں. نیچے ناصر صاحب دوست خدا بیٹھے کا خوف سن کرو. رہے ہیں. تسی یہ مرزا نیچے بیٹھے قادیانی نو لوگ سن جھوٹا رہے کہندے ہیں، ہو. وہ خود فیصلہ کر لیں گے. شاہد صاحب نہ فیصلہ ناصر نے تو بات کر سننے لی ہے. والے اب کر لیں ڈاکٹر گے. صاحب آپ کی باری تھی. آپ آپ ٹائم میری آپس باری میں ہے. بات کر ناصر رہے صاحب ہیں. بھاگنا نہیں ہے آپ اس نے، کو قتل پلیز کر دو، کبھی اس کو قتل بھاگنا کر دو. نہیں آپ نے. مجھے آپ ٹھیکے میری لیے ہیں بات آپ قتل سن کرنے لیں، کے. آپ کا سوال آ گیا، میں صرف جواب قتل دے رہا کرنے ہوں. کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر پاس صاحب آپ کچھ کا بھی ٹائم نہیں ہے. شروع نہیں ہونے یہ لگا ہے. بول صرف دیکھیں قتل منہ سے کرنا ہے. بول. اور آپ قتل بات کرنے کا والا جو جواب ہوتا دیں. ہے وہ اپنی ہار کا نہیں اپنی ہار کے اوپر دیکھیں مور ایسی کر دیتا فضول ہے باتوں کا جب کوئی وہ قتل فائدہ کرتا نہیں ہے. تو. دلیل سے بات ہوگی. آپ نے نہیں قتل کے آپ دعوے مرزا کیے قادیانی ہیں کو اور کیوں لوگوں کو جھوٹا قتل کہتے کرنے ہیں؟ کے میرا علاوہ یہ آپ کے پاس سوال ہے. ہی کچھ نہیں آپ ہے. مرزے کو نبی مانتے ہیں پھر اس کو جھوٹا کہتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. آپ مرزا قادیانی کو سب سے زیادہ جھوٹا کہتے ہیں. انہیں اس سے ذرا بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں آج نہیں صلی اللہ یار علیہ یہ وسلم کراس نہیں ٹاک جو ہے نہیں نا اس سے پھر بدتمیزی ہوگی. شاہد میں صاحب آپ دونوں ٹائم لگائیں. ڈاکٹر دوسروں صاحب کے کی ٹرم ہے، بزرگوں ان کو کو برے موقع دیں. القابات سے مت پکارو اور آپ برے القابات سے دوسروں کے بزرگوں کو پکارتے ہیں. اچھا اس یہ لیے آپ پکار رہے ہیں میں جی، کہہ رہا آپ ہوں جھوٹا کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی اور کو. خدا کا خوف کرو. تسی کہہ رہے ہو مرزا قادیانی جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو. نہ حدیث پڑھ کے سنائے نا، ایسی منہ زبانی نہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے آپ کی زبان نہیں. ریفرنس حدیث پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں، حدیث کے لفظ سنائیں، ورنہ آپ صریح جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں. آپ تو اپنے جس کو نبی مانتے ہیں اسے جھوٹا کہتے ہیں. ناصر صاحب بھاگنا نہیں پلیز. میں بھی بولتا جاؤں گا کیونکہ میری بات کو آپ ختم نہیں ہونے دیں گے تو آپ کی بات کے اندر میں بھی ہاں بولتا جی چلا انہیں جاؤں گا. ٹائم دیں، اگر ٹائم آپ نے لگائیں. بولنا آپ ہے تو ناصر بولتے صاحب چلے کا جائیں. یہ میں بھی ناصر بولتا چلا صاحب جاؤں گا جو ہے ساتھ نا ساتھ. بات کر رہے ہیں، ان کا ٹائم چلیں شاہد لگائیں. صاحب تو میں نے بھی ناصر نہیں کو ٹھہرنا. دوبارہ باری دے دیں. یہ بھاگ گیا، وہ بھاگ یہ گیا، ڈاکٹر یہ صاحب نعرے کو آپ کے پاس جواب دینے کھوکھلے کا نعرے موقع ہیں. نہیں دے رہا. آپ چلے کے پاس دوبارہ کوئی اسی کو بات نہیں ٹائم ہے، دے کوئی دیں. کچھ نہیں ہے. اچھا جی اچھا ابھی ناصر تمہارا ٹائم دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ناصر صاحب آپ کا ٹائم دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ہیلو. ٹھیک ہے 1 دیکھیں 2 3 گو پہلی ہے بات تو یہ ہے، ایک منٹ ٹائم شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں. جی. میری بات کا انہوں نے نہ کوئی جواب دیا ہے. انہوں نے ایک جواب دے دیا ہے کہ یہ خدا ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول آپ اللہ کس جھوٹ نے کیوں پڑھنا ہے بول کس رہے نے ہیں نہیں ناصر پڑھنا. صاحب؟ کے آپ پاس غلط الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ میرے الفاظ پاس انہوں نے بولے میں اپنی ٹیپ گفتگو کر کے رہا اندر. ہوں. میں نے کہا میرے پاس یہ ٹیپ خدا ہے، ہیں. میں نے یہ آپ یہ کو ٹیپ شرم نہیں کیا، آتی میں جھوٹ ریپیٹ کر بولتے ہوئے، سکتا ہوں، اسے بکواس چلا کرتے ہوئے؟ سکتا ہوں واپس دوبارہ.
آپ اچھا آگے اچھا چل رہے ہیں، آپ کی خطابت اچھا میں- ناصر صاحب ناصر صاحب ناصر صاحب ناصر آپ صاحب کو زیادہ دیکھیں شوق ہے قرآن سے بات کرنے کا، تو میں آپ کو قرآن سے ایک بات کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے آمین۔ کہ میں بھی مرزا کہتا ہوں قادیانی نے آمین۔ یہ حدیث میں بھی لکھی یہ ہے کہتا ہوں اور رسول آمین۔ اللہ آپ بھی کی بولیں طرف، آمین۔ چپ کر بات سن میری، آپ بھی بولیں مرزا آمین۔ قادیانی نے آپ رسول اللہ بولیں کی طرف یہ آمین۔ حدیث منسوب کی ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ یہ واقعی حدیث رسول ہے۔ اگر حدیث رسول ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کے مطابق مرزے پر تم نے اب لعنت ڈالنی ہے۔ چلو قرآن پہ آؤ، کرو بات اب۔ ہاں جی بالکل ناصر صاحب، سوال آگے، اب اس کا مسئلہ چھوڑے حل ڈاکٹر کریں۔ صاحب کے سوالوں کو بھی چھوڑے، بس یہ سادہ سا سوال ہے۔ اس کا میں نے میوٹ نہیں کیا، اور میرے نہیں میں نے نہیں کیا خدا کی قسم میں نے نہیں کیا یار۔ مورڈینیٹر دیکھیں بات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، صاحب رونے کی بجائے جواب دے دیں، مہربانی آپ کی، روئیں نہ، جواب چلے دیں۔ ناصر صاحب میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں، آپ مفتی صاحب کا جواب دے دیں پلیز۔ میں پابند نہیں ہوں مفتی صاحب کا کہ ان کے سوالوں کے جواب دوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انوائٹ کیا تھا، جس بات پہ میں آیا تھا اس بات کا جواب مجھے سید صاحب نے دے دیا ہے کہ وہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہوا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تو ذات دینا، ہے۔ کس منہ سے آپ جواب کسی دیں کو بھی گے؟ قتل کر سکتے ہیں، اپنے جھوٹے کسی کو نبی بھی کے قتل کر آپ سکتے ہیں، کسی اور ان کا حکم جاری اس ہوگا، کے اوپر ہونے والے جس کو اعتراض چاہیں گے کو قتل آپ کریں گے۔ درست بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اچھا، آپ اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں ان کی ہمت ہے بات نا کا تو جواب دے دے دوں دیں۔ تاکہ ریکارڈ آپ پر بات بتا آ دیں جائے۔ بخاری کے کس مقام میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس میں کاہن ہندی نبی کا ذکر ہے، بس اتنا بتا دیں۔ اگر آپ نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کہہ دیں کہ قرآن کے مطابق مرزے پہ آپ کے لعنت۔ پاس قرآن نہیں ہے، ویکیپیڈیا ہے، آپ قرآن سے ثابت کریں گے جو نہیں ثابت میں کریں گے۔ ویکیپیڈیا کی نہیں بات کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے نا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو خدا کا خوف اس کریں، کے مطابق آپ محمد بتا دیں رسول کہ کو کیا ویکیپیڈیا مرزے پر سے نہ لعنت اس نکالیں، بات کی وجہ سے قرآن سے ہی بنتی ہے۔ نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا اب انہیں میوٹ کر دیں، انہوں نے بہت دیر بات کر لی۔ بہت شاید زیادہ صاحب۔ بولتا ہے یہ بندہ، بہت ویکیپیڈیا ہر زیادہ۔ وقت کرتے رہتے نہیں ہیں۔ نہیں یار ویسے ناصر بظاہر رک جانا یار پلیز، کہتے ہو پھر کہتے ہو میوٹ کیوں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے یہ رک جو- جاؤ، اس طرح سے بات نہیں ہوگی ایک یار منٹ پلیز۔ مفتی صاحب اگر اجازت دیں تو میں نے جی جی پہلی بات تو ہے کہ ناصر صاحب آپ سے میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم اس بات کا فیصلہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کون مسلمان ہوتا ہے قرآن اور سنت کے احکام کی بنا پر کرتے ہیں، اور یہ حق ہمیں خدا تعالیٰ نے اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور یہی حق قومی اسمبلی نے استعمال کیا۔ آپ جو یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو، صریح جھوٹ ہے۔ پھر تو اگر ایسی بات ہوتی ہے اسود الانسی اور مسلمہ الکذاب کے ساتھ نہ کوئی جنگ ہوتی، نہ ان لوگوں کو مارا جاتا، مطلب انہوں نے جنگ کی، اس کے نتیجے میں وہ مارے گئے، اور اسود نہیں بولنا نہیں، اب بولنا نہیں، جب میں بولوں گا آپ کی باتوں کا جواب ہو نہیں، میوٹ کریں یار انہیں، آپ بھاگنا نہیں، آپ کے پاس بھاگنا بھی نہیں۔ آپ بھی جب جتنا چاہے بول سکتے ہیں آپ۔ ہاں بات ٹھیک تو ہے، ختم ہونے دیں، ان کو اتنا ہی ٹائم دے دینا۔ تو یہ آپ کی بات کا ڈاکٹر صاحب ایک جواب سیکنڈ ہے، رکے، ڈاکٹر صاحب اور ایک خدا- سیکنڈ رکے، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک درمیان میں آپ اب نہ بولے نا، ان کو میں ٹائم بات لگاتا پوری ہوں۔ نہیں بات ٹائم- پوری ہونے دیں۔ ٹائم نہ لگائیں، بات پوری ہونے دیں۔ جب ہاں آپ بات پوری ہو بات جائے کو تو پوری اس نہیں بندے کو ہونے جواب دیتے، بعد پوری میں وہ بات جھوٹ کرنے بولتے دیجیے گا۔ رہتے ہیں اور جا ہم کے اس کو نہیں روکیں گے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، آپ بات پوری ہونے دیں۔ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو اسلامی پورا نہیں کر رہے احکام تو کی میں اب اجازت بولنا نہیں یار ناصر صاحب، میرا ٹائم ہے، مطلب ٹائم میرا تھا، نہیں نہیں آپ کو ٹائم ملے گا، آپ ٹرم ڈاکٹر صاحب کی تھی، ڈاکٹر صاحب کی ٹرم تھی۔ یار درمیان میں سارے بولتے ہیں پھر کہتے ہو جواب نہیں دیا، یہی تو قادیانیت اسی کا نام ہے، نہ تہذیب ہے نہ کچھ ہے۔ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ پلیز، آپ کو پورا وقت ملے گا، جتنا چاہے آپ بول لینا۔ میوٹ کر رہے ہیں، مجھے میوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں نا۔ نہیں نہیں آپ خاموش ہو جائیں، جواب سن لیں۔ بار بار بولی جا رہے دوسرے موقع نہیں نہیں کوئی نہیں، مفتی صاحب ان کو وہ ناصر صاحب آپ نے جانا نہیں ہے۔ آپ نے بات ناصر صاحب جواب تو سن لیں، خدا کا خوف کرے، میں جواب دے رہا ہوں، آپ جواب ہی نہیں سنتے ہیں، اپنی ہانکے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات میں آپ کا ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو ہے اس کا فیصلہ ایک مسلمان اور مسلمانوں کی اتھارٹیز کرتی ہیں، قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر۔
इसलिए कि ये अफवाह फैलाना कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो तो मुसलमान है, उसका फैसला खुदा करेगा, तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये असवद अल-अंसी को और मुसलमा को कैसे काफिर करार दिया? फिर सजाह बिन हारिस को कैसे काफिर करार दिया गया? तुलहा बिन असदी को जिसने पहले इर्तिदाद किया क्यों काफिर करार दिया गया? आप ये झूठ फैलाकर अपनी जमात के लोगों को गुमराह करते हैं। कौमी असेंबली का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और दूसरी बात कि जो आप कहते हैं ना रेफरेंस पूरी किताब पढ़ी है, खुदा का खौफ करें। जहालत की एक इंतहा होती है। मैं पीएचडी का एग्जामिनर हूं दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज में। अगर कोई मेरा स्टूडेंट या जो जिसका मैं इम्तिहान लेता हूं अपने थीसिस में 2 लाइन से ज्यादा का रेफरेंस कोट कर दे, थीसिस बाहर उसके मुंह पर टका के हम मारते हैं। पैराग्राफ तो लिखने की इजाजत ही नहीं है। इस तरह तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। आप लोग जहालत से गुमराह करते हैं दूसरों के कि आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। जनाब नासिर साहब, जो वो लाइन हम पूरी लाइन और खुद जब आप कोट करते हैं तो ला तकरबुस सलाता, उस आयत में एक लंबी चौड़ी आयत है, आप 2 हर्फ निकाल के अपना दलील बना लेते हैं। आप लोगों का झूठ जो है ना हर जगह पर इतना वाज़ेह है। तीसरी बात और ये आखिरी बात है कि आप खुद मिर्जा गुलाम कादियानी जिसे आप नबी बनाकर पेश करते फिरते हैं एक झूठे को, वो उसको आप झूठा कहते हैं। आपको मैंने कहा है कि उसने ये लिखा है कि ये सही हदीस है। वो कहता है कि ये ऐसी किताब में हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी ऐसी किताब में दर्ज है जो असल कुतुबात किताब अल्लाह। अब सीधी बात है उसका ले आए और साबित कर दें कि नहीं उसने ठीक कहा, ये हदीस पकड़ो हाथ में, हमारे मुंह चुप हो जाएंगे। आपके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है तो उसके मुताबिक तो वो एक जहन्नमी शख्स है। मन कसब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो इसके मुताबिक तो वो जहन्नमी शख्स है क्योंकि ये सही हदीस है, ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। तो आप आखिरी बात बड़ी मुख्तसर कह रहा हूं, आप इनको 4 बातें लिख लें और इनका जवाब देते रहें। उस्वा-ए हसना की जब बात होती है तो मिर्जा गुलाम कादियानी जो है उसने मुझे सबूत ला के दिखाए कि उसने 40 साल की उम्र तक किसी मस्जिद में भी कदम रखा हो। 1876 से पहले उसने किसी मस्जिद में कदम रख के नमाज पढ़ने का सबूत अगर ले आए तो मैं मान जाऊं। दूसरी बात, उसने कभी अस्तगफुरुल्लाह नहीं पढ़ा। तीसरी बात, उसने कभी ठीक से रोजा नहीं रखा। चौथी बात, वो नमाज कहता था इसका ना गुनाह है सवाब है, आपकी सीरतुल महदी में लिखा है, रेफरेंस मेरे जिम्मा हर बात का। पांचवी बात, उसने कभी इत्तकाफ नहीं किया। छठी बात, उसने चोरी की पेंशन अपने खानदान की। सातवीं बात, उसने डाका डाला चाय के और फिर आठवीं बात, ये मैं चंद आपको बता रहा हूं, उसने फ्रॉड किया डाकखाने के साथ 50 रुपए टैक्स बचाने के लिए। आपकी किताबों से सबूत दूंगा मैं आपको। रलिया राम ने मुकदमा करवा दिया, उस पर को सजा हुई। एक चोर, एक डाकू, एक फ्रॉडिया, एक कभी नमाज ठीक से ना पढ़ने वाला, जिसने कभी रोजा नहीं रखा ठीक से, जिसने कभी इत्तिकाफ नहीं किया, कभी तस्बीह नहीं पढ़ी, कभी इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ा। यार ये इसको आप उस्वा-ए हसना कहते हैं। और आप आखिरी बात कि अगर आप मुझे मिर्ज़ा कादियानी का एक खुतबा जुम्मा ला देना, मैं अब बैठे बैठाए कादियानी हो जाऊंगा। मैं कहना मैं सरेआम आके आपसे माफी मांग लूंगा। आप इसको उस्वा-ए हसना की तकमील कहते हैं। अब दें इन बातों का जवाब। ये ना कहना कि ऐ हो गया वो सबूत, जैसे मैं सबूत देता हूं, रेफरेंस देता हूं, आप भी दें, वरना आप इस जमात को छोड़ दें। बड़ी जहन्नमी जमात है नासिर साहब, और करो। होंगे तो दूंगा ना, आप खामोश होंगे तो दूंगा। हाँ जी, आपकी बारी, आप 1 घंटा ले लें। आप मुझे 1 घंटा लेने की जरूरत ही कोई नहीं। आपने जितनी भी बातें की हैं ना, आपने अपने आप को साबित कर दिया है कि आप खुदा ही हैं। क्योंकि नहीं भाई, मैं मिर्जा नहीं है, मेरा कोई खुदाई का दावा नहीं। ये झूठ बोलना बंद कर दें। मैंने रेफरेंस से बात की है, आप रेफरेंस कादियानियों वाली बातें छोड़ दें यार। आप मिर्जे को झूठा कहते हैं। अच्छा नासिर साहब, डॉक्टर साहब एक सेकंड खामोश हो जाए प्लीज। अच्छा नासिर साहब, उन्होंने जो भी किया ना मैंने लिख लिया, ठीक है, और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अब डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कोई भी ऐसी गुस्ताखाना अल्फाज नहीं बोलेंगे जो बताने लगाए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने जितने भी जो कुछ भी बोला उसके हवाला जा तो मेरी जिम्मेदारी है।
ٹھیک جی ہے، بولیں جزاک اللہ، اب جزاک کوئی اللہ۔ بندہ نہیں بولے گا، آپ بولیں۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا، یہ میرا آخری جواب ہے اور اس کے بعد میں رخصت لے لوں گا۔ اسے آپ بھاگنا تصور کر لیں یا دوڑنا تصور کر لیں یا ڈرنا تصور کر لیں، جو دل آئے آپ کا تصور کریں، میرا یہ جواب جو ہے یہ آپ کے پاس آخری قلمبند ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان صاحب نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر، ان کے ختم نبوت کے اوپر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں، اور ایک ذرا بھی اس میں نہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہ کمی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام کو انہوں نے عطا کیا ہے، میں اس مقام پر پوری شرح صدر کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، اور اسی بات کی تلقین مرزا صاحب نے مجھے کی ہے، اور اسی بات پہ میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہوں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور روزانہ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی پڑھتا ہوں اور ان کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں نے جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں مرزا صاحب کے کہنے پہ کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہی وہ طریق ہے جس سے ایک انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، آج میرا ابھی روزہ ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے رکھتا ہوں کہ وہی روزے رکھتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ میں سارا کچھ جو ہے مرزا غلام احمدی قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اور ان کی اتباع میں کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے اگر ایک انسان مجھے یہ سکھاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور قرآن پڑھو اور روزے رکھو، اور وہ خود نہ رکھے، کیا بات ہے؟ یہ سید صاحب کے ذمہ یہ بھار ہے، کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ عالم الغیب بھی ہونے کا ایک نیا دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے کہ انہوں نے کبھی مرزا صاحب کو مسجد میں نہیں دیکھا اور کبھی انہوں نے مرزا صاحب کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ ساری زندگی انہوں نے مرزا صاحب کے ساتھ ہی تو گزاری ہے، کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت لمبی عمر پائی ہے، ابھی تک زندہ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی زندگی دے اور قیامت تک کی زندگی دے دے۔ ڈاکٹر صاحب، ناصر صاحب تسی ہن نسنا نہیں، تسی میری ایک گل سن کے جانا گل جزاک اللہ مفتی صاحب، میں نے بتایا تھا کہ یہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، آپ بات کریں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ناصر صاحب، آپ پتہ کیا کریں، آپ پتہ کیا کریں ڈاکٹر ناصر صاحب اگر آپ نے بات کرنی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہد ہے، میرا نام شاہد ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو ویسے لائک کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ بھی تشریف لاؤں گا۔ آپ مجھے اچھے انسان لگے ہیں کہ بات کو ٹھیک ہے، ابھی جو ہے نا دیکھ کے بات سنیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی کو کافر کہنا یہ خدائی اختیار ہے، کیا قرآن کی کسی آیت سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ خدائی اختیار ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو کافر کہنا، اب یہ بھی جو ہے کافر ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کا انکار کرنے والا، کسی سچائی کا انکار کرنے والا۔ یہ عام محاورے میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں کافر ہے۔ یہ جو انہوں نے سید صاحب نے جو تمہید باندھی تھی نا وہ مرزا صاحب کے متعلق ہے، وہ زندیق ہیں، اس کی یہ سزا ہے، وہ کافر ہیں۔ اچھا ناصر صاحب میری آپ مکر رہے ہیں، آپ نے خود کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب کہا کہ ہمیں اجازت ہے کسی کو کافر کہنے کی، یہ اختیار ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی بنیاد ہے آپ کے پاس؟ جی دوبارہ بولیں گائز، ڈبل ٹیپ پلیز، ڈبل ٹیپ گائز۔ بنیاد جی آپ کے سر، پاس ہے قرآن سے؟ کس بات کا اختیار مجھے بتائیں، ذرا اسپیسیفک کریں، میں نے سنا نہیں آپ کی بات کو، دوبارہ بولیں۔ ڈاکٹر صاحب نے، ہولی اسپیرٹ صاحب نے جب یہ بات کہی تھی نا آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہمارے پاس اختیار ہے مسلم یا کافر ڈکلیئر کرنے کا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ خدائی اختیار ہے جس کا آپ نے دعویٰ کر لیا۔ جی جی میں نے اب کہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا یہ خدائی اختیار ہے، کیا قرآن سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں میں قرآن جو ہے وہ رویل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے پہ نہیں رویل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں اسے پڑھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری بات کو کمپلیٹ ہو لینے دیں گے، اب دیکھیں پھر بول پڑیں گے نا، ایک تو حوصلہ نہیں ہے سننے کا، پھر نا سوال بھی کرتے جائیں گے اور پوچھیں گے، جواب بھی نہیں دینے دیں گے۔ میں نے دو جواب ناصر صاحب جواب دو۔ ہاں جی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے موت کے خوف سے کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اسامہ کہ تم نے یہ اسے قتل کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو ڈر کے کیا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور یہ بات آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ فرمائی، صرف اس وجہ سے یہ ایمفیسائز کیا کہ بتایا کہ کسی انسان کے دل کا معاملہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، چاہے اس نے جھوٹ کا بھی پڑا ہے۔ جب اس نے گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس کو قتل کرو؟ کل یہ کلمہ خدا تمہارے سامنے جب پیش کرے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اسامہ جو تھے انہوں نے بعد میں فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے یہ موقع میرے سے چلا جائے، میں مر گیا ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ تو آپ نے کیونکہ یہ بات کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہی دعویٰ ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا یہ خدائی اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے نا؟ دیکھیں میں دین کے معاملے الفاظ میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، روایت آپ نے بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ میری بات کو غور آپ سے اپنا موقف ذرا دوبارہ بیان کر دیں۔ جی یہ جب ہم کسی کے دل کا جو فتویٰ ہے، کسی کو دین کے اوپر جو فتویٰ لگاتے ہیں نا ہم، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، آپ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، میں کہوں گا آپ کافر ہیں۔ نہیں ہمارے کہنے کو چھوڑیں، اسلام کی روح سے کیا ہے کسی کو کافر کہنے کا کیا حکم ہے آپ کے؟ دیکھیں اسلام کی روح، قرآن نے کسی انسان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کو کافر کہے یا کسی کو نہ کافر کہے، انلیس کہ وہ خود کسی سچائی کا انکار کرتے۔ ایسی سچائی کا اگر کوئی انسان کے خدا ہے ہی نہیں تو وہ کافر ہو گیا نا۔ اگر وہ انلیس، واہ واہ سبحان اللہ، انلیس کہ کسی ایسی سچائی کا انکار کر دے۔ یہی بات ہے کہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت والی سچائی کا جب انکار کر دیا ہے نا، اس وجہ سے ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ ویسے ہمیں کیا ضرورت ہے کافر کہنے کی؟ آپ نے ویسے ناصر صاحب ایک میں بھی عرض کردا جاواں، ٹھیک ہے، معذرت دے نال میں تانوں پروف دے دینا وا، اے دے لو تھلے کی لکھیا دا وے، پڑھ کے سنا دینا، اسکرین شاٹ لے لو جو میں جھوٹ مارنا پیا تاکہ میرا بھی پتہ چل جائے۔ ابھی سن لیں، سنیں لکھیں، روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31، انوار الاسلام، ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا۔ انوار الاسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو آپ ریفرنس یار یہ دیکھو، یہ روحانی خزائن جلد 9 ہے یار، یہ دیکھیں۔ بولیں روحانی خزائن میں ابھی اگر اب یہ تو میں نے ادھر یہاں پہ اسکرین شاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آپ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ دیکھیں، یہ تو ایک دیکھیں آپ کی آفیشیل ویب سائٹ آپ نے شو کیا ہوا ہے۔ نہیں آفیشیل، وہ تو میں نے پہلے کھولی ہوئی تھی نا، میں صرف اپنے فون سے یہ ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ اپنا سوال پیش کریں، آپ اپنا سوال پیش کریں کہ کیا سوال کیا ہے۔ یہاں پہ ہماری بات کو آگے بڑھائیں گے، بات میں ہی کر رہا ہوں، وہ صرف درمیان میں ایک ایڈیشنلی بات، آپ ایک بات کر رہا ہوں، ایک ریفرنس پیش کر رہا ہے اور ایک درمیان میں بول رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو صرف ناصر صاحب ایک بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو کافر کہنا، جب کافر کہنے کی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر روحانی خزائن جلد نمبر 19 9 صفحہ نمبر 31 انوار الاسلام، ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زادہ نہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اب میں یہ جو عبارت پڑھی ہے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جلد 9 کہا آپ نے، جی جلد 9 صفحہ نمبر 31 صفحہ 31، جی کتاب کا نام انوار الاسلام، یہ دیکھیں آپ کے سامنے نکال رہا ہوں، یہ ساری کتابیں مرزا صاحب کی ہیں نا۔ ایک منٹ ذرا صبر کریں، میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے، میں ایک منٹ کتاب کھول لوں تاکہ میں آپ کے ساتھ پیج پہ بات کروں گا۔ پھر آپ نے، میں آپ کے سامنے آفیشیل ویب سائٹ کھول رہا ہوں، میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس میں کوئی 2 نمبر کتاب کا نہیں چاہتی۔ بات میری اگر آپ مکمل ہو لینے دیتے تو بعد میں آپ حوالہ ایڈ کر۔ انوار الاسلام صفحہ نمبر آپ کیا بتا رہے تھے؟ 31۔ جی اب آپ بات کریں، میں 1 منٹ ذرا لائن کھولوں، 1 منٹ ذرا یہاں پہ بیٹھ۔ ویسے آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں آپ کو سامنے لگا دیا یہ ہے کہ باتیں جو ہوتی ہیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں،
اور جب وہ ہوتا ہے تو چلیں آپ بات کریں کیا کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی یہ ذرا پڑھیں نا صفحہ نمبر 31 پڑھیں نا ذرا. اس کے اوپر لکھا ہے ہمارا لحام اگر سچا ہے پھر بھی اگر کوئی مستحق ہماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ منارۃ ہو. اسلام کے صفحہ نمبر 31 کی لائن نمبر بتائیں گے ذرا مجھے کون سی لائن سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی پڑھ لیں، شروع سے پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں ٹھیک ہے. یہ مضمون جو ہے یہ تو بہت پیچھے سے شروع ہو رہا ہے، آپ نے تو بالکل اس کے اختتام پہ شروع کر دیا ہے. کیونکہ نہیں، یہ اختتام پہ شروع اس لیے کیا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، دیکھیں میں آپ کی کتنی عزت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کوئی اب برا الفاظ آپ کو نہیں بولا، ٹھیک ہے. جی میم نے بھی اور آپ کو کوئی بھی برا الفاظ بولا ہے؟ نہیں، اسی لیے تو میں آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے پروف دے رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں کہ یہ نبی کے نعوذ باللہ الفاظ نہیں ہوتی، اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی. یہ تو ایک ہی یہ رمضان کے مہینے میں آپ کو صرف اور صرف مرزا صاحب کے بڑے ہی مودبانہ جو لقبات ہیں وہ جی بتا رہا آپ ہوں. بتائیں، ورنہ آپ سوال پیش کریں کہ کیا سوال کیا ہے آپ کا، یہ بتائیں یہاں مجھے. پہ یہ لکھا ہوا ہے جناب، اب آپ تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، جی 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 ٹھیک ہے. ہمارا ہاں. لحام سچا پھر اگر کوئی احتسام ہماری تہذیب کرے اور اس معیار کی متوجہ نہ ہو، نہ حق سچائی پر پردہ ڈالنا چاہے، تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک زیادہ نہیں ہوگا. وام حق او سے روگان روگردان 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 ہونا اور اپنی شناسیت سے کوشش کرنا کہ سچے کو جھوٹا ہو جھوٹا ہے. اب یہ دیکھیں کسی کو یہ ولد الزنا کہ ولد الحلال کیا ہے، جی اب میں اس کا ذرا آپ کو میننگ بتا دیں. جی 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 میں نہیں، آپ ذرا بتاتا ہوں. میننگ بتا دیں بس، اس کے میننگ مجھے چاہیے بس. جی جی میں آپ کو اب دیکھیں یہ اسی کو دجل کہتے ہیں، جب پوری بات کو نہ سنا جائے، صرف درمیان میں سے کوئی بات اٹھا لی جائے. یہ بات جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں، یہ مرزا صاحب کا ایک ہوا تھا مناظرہ، اس کا نام تھا عبداللہ آتھم. یہ عبداللہ اچھا آتھم وہ چلیں، تھا. جس کے ساتھ بھی سنیں، ہوا میری بات مجھے کوئی فرق نہیں جب پڑتا. آپ مجھے نے سوال کیا تو مجھے ناصر جواب صاحب دینے دو نا. میرا مطلب ہے ناصر کہ آپ صاحب نے دیکھیں، جواب مجھ سے لینا ہے کہ خود ہی دینا ہے. چلیں مجھے یہ بتائیں. نہیں مجھے پتا ہے کہ وہ عبداللہ اتھم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو تھا، پھر یہ آپ نے سارا بات کو مجھے بتایا پتا ہے. کیوں؟ اسی کو دجل نہیں، بولتے ہیں میں نا. اسی میں کو آپ کو دجل صرف یہ بولتے ہیں بات، کہ ایسی لفظ بات جو لفظ قرآن لفظ پاک میں معنی اللہ رکھتے تعالیٰ ہیں، نے یہودیوں لفظ کی معنی اس رکھتے صفت، ہیں. لفظ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس صفت کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آدھی بات کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور آدھی بات پیش کر دیتے ہیں. آپ نے بھی وہی کام کیا. اب میں بتا دوں آپ کو یہ بات کیا ہو رہی ہے. عبداللہ آتھم ایک ایسا شخص تھا جو کہ مولوی تھا بہت بڑا مسلمانوں کا، اور اس نے اسلام سے روگردانی کرتے ہوئے عیسائیت کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد اس نے اسلام کے بانی سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنے گندے الزامات لگائے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اگر نہیں تو کبھی عبداللہ آتھم کی کتابیں پڑھ لیجئے گا، آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کماش کا انسان تھا. اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے متعلق کس طرح کی زبان اچھا استعمال ناصر صاحب شاہد صاحب ناصر صاحب اس کو جی مرزا صاحب نے مناظرے کا اچھا چیلنج دیا. ناصر صاحب، میں ایک چھوٹی سی اس کا بات میں کرنا جواب پتہ چاہتا کس. ہوں، اجازت ہو تو ناصر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ مجھے نہیں دیجیے گا نہیں، پلیز، ایک ایک منٹ منٹ. شاہد صاحب، بالکل ایک حوالہ جی پڑھنا چاہتا ہوں اگر چلیں ناصر اب صاحب. پہلا حوالہ مکمل ہو گیا آپ کا. اچھا نہیں نہیں، میں صرف ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میری آپ کا براڈ اگر سب سے آپ بدنام براڈ ہے مرزائیوں میں، ٹھیک ہے. اب سن لیں، اب سچ سن لیں. میری براڈ سب سے بدنام ترین براڈ ہے. میں اپنوں کو بھی رگڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں سب کچھ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہاں پر مرزائی آ کے مجھے گالیاں دے رہے تھے، میں نے اف تک نہیں کی. اچھا میں شاہد ایک صاحب ایک نارمل منٹ انسان ہوں، آپ ایک نارمل سا انسان ہوں، ایک اتنی منٹ رسپیکٹ کرتا ہوں. شاہد آپ نے صاحب اپنا لیکن ایک نام منٹ. یہ شاہد بتایا چیزیں تھا. بڑے معنی رکھتی ہیں کہ سنیں ایک
اور انہیں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ وہ حضرت نہیں مجھے فخر ہوتا ہے، مجھے فخر ہوتا ہے ان چیزوں پہ، مجھے فخر ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ یہاں کسی نہ گل نہ کرایا کرو یا سنیا کرو گل دوسرے کی۔ پیارے کی اچھا ڈاکٹر صاحب، جو یہ اچھا بات چلیں جی، ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں نصیر صاحب؟ لیکن آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، یہ جو آپ نے جو لفظ پیش کیا ولد الحلال اور ورد الحرام، تو یہ قرآن پاک میں بھی بہت سارے الفاظ اس طرح کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے متعلق قرآن پر بہتان لگوا رہے ہیں، کسی سے بات نہیں اگر آپ کا قرآن پاک پہ مطالعہ ڈاکٹر صاحب آپ بولیں یار، میں چپ ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گور اہل کبرا کو کافر کہنا کیا صحیح ہے؟ یہ سوال کیا تھا مرزا غلام احمد سے۔ یہ حقیقت الوحی کا جو سنگل ایڈیشن ہے اس کے صفحہ 167 پر لکھا ہے، اور اس کا کتاب کا نام ہے بعض اعتراضوں کا جواب۔ میں اب میرے پاس اس کے جواب میں کسی کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں، یہ اس کے جواب۔ آپ ایک بات تو سن لیں ناصر صاحب، فرماتا ہے خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے دو کافر ہیں، ایک خدا پر افترا باندھنے والا، دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا۔ وہ تو خود فتوے دے رہے ہیں کہ کافر کون ہے، تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یار آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں؟ میں ناصر صاحب مجھے بہت افسوس ہے، آپ مرزا قادیانی کو اتنا جھوٹا خود کہتے رہتے ہیں، پھر اور لوگوں کو امید رکھتے ہو کہ انہوں منن گے۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں۔ اب یہ مرزا قادیانی تو خود فتوے دے رہا ہے کہ کافر کہنے کا حق اس کو ہے۔ مجھے میوٹ کا یار ان کو بولنے دیں، بولنے دیں۔ میوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے بس میری بات ہو گئی نا انہوں نے کہ مطلب کچھ مطلب آپ عقل کا استعمال کیا کریں، مطلب بڑی معذرت کے ساتھ۔ سید صاحب آپ نے 30 منٹس لیے، 30 سیکنڈ لیے تھے، آپ نے ایک ختم ہو گیا میرا جی بس۔ جزاک اللہ۔ میں نے آپ صرف یہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، آپ نے جتنی بھی باتیں کرنی ہے میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے پیج بائی پیج مرزا صاحب کی کتاب کے بارے میں سوالات کرنے ہیں، میں ان سب کے بھی جوابات آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اس بات سے آپ ضرور اپنے آپ کو بچائیں کہ ایسی بات نہ کریں جو مرزا صاحب نے نہیں کہی ہوئی، یا کس غلط کانٹیسٹ میں اس کو مت پیش کریں۔ یہ خدا یہ بہت بری بات ہے کہ ایک ایسی بات کسی ایسے شخص کے لیے منسوخ کی جائے جو سوال نمبر 6 ہے، اس کا جواب پڑھ کے دیا آپ کو، وہ فتویٰ دے رہے ہیں کسی کے کافر ہونے کا۔ آپ تشریف لائیں، میں کہتا ہوں روز آیا کریں تو آپ سے روز بات کیا کریں گے۔ میں نے بتایا کہ میں نے تیار ہونا ہے اور میں نے کام پہ جانا ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ ونس اگین، اور میں معذرت چاہتا ہوں ان دوستوں نے جنہوں نے آپ کو گالی نکالی ہے، وہ انتہائی بدتمیزی کا اور بد تہذیبی کا اور غیر اخلاقی بات کی ہے۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ہر ایسے اپنے احمدی دوست کو بھی کہتا ہوں کہ خبردار، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی انسان کی عزت کو پامال کرنے کا۔ آپ کے پاس جواب ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو مت دیں جواب۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو جواب دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ناصر صاحب چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ جی شکریہ۔ وعلیکم السلام جناب، وعلیکم السلام۔ ناصر اوکے جی، اللہ صاحب حافظ۔ تھوڑا سا روکے، میں نے بات کرنی ہے ناصر صاحب۔